اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 14 کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فائدہ میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا، خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود اعتراف کیا، اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کیا، اور سنگسار ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت، کہ ہم گناہ ساتھ لے کر مر جائیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی، وہ دنیا کی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آخرت کی سزا سے بہت ڈرتے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ کے دل میں اپنے باغ کا خیال گزرا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین محسوس کیا کہ چلو اب سکون آ گیا، کیونکہ نماز میں خیال آیا تھا، لہذا محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا، لہذا وہ دنیا کی چیز رکھو ہی نہ، اللہ کے راستے میں دے دو، وقف کر دیا۔ ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں، چھوڑو اس کو۔ نماز قیمتی ہے، وہ خیال آنے والی چیز قیمتی نہیں ہے۔ ایک اور انصاری کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھی، تیار تھی، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسے پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے باغ ان کے حوالے کر دیا۔ بھئی یہ باغ اللہ کے ساتھ کے نام پر وقف ہے، ہم ایسا باغ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس باغ کا خیال ہمارے دماغ میں آئے۔ نماز صرف اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اللہ سے نماز میں ہم کلام ہیں، اور دنیا کی خیال،
دنیا کی کوئی بات آ جائے وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے تھے، چاہے اس کی جتنی قیمت ہوتی، باغ ہوتا وہ دیتے، سزا ہوتی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہاں، اس باغ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ اور اسی قسم کا واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مشتبہ لقمہ، جس کے بارے میں شک تھا حلال کا ہے حرام کا ہے، مشتبہ لقمہ کھا لیا غلطی سے۔ بعد میں خیال آیا، بار بار پانی پی پی کر الٹی کی کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بنے، نکل جائے۔ یہ لوگ تھے۔ اب ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم پتہ کتنا غبن کیے ہوئے ہیں، اور اتنا حرام جب اندر چلا جائے تو اب آدمی نماز کیسے پڑھے گا اس حرام کے ساتھ، یا اس کی نماز قبول کیسے ہوگی، اور وہ کل خدا کو جواب کیا دے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ان حضرات کے اس رشک پر اللہ تعالی شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو آپ کے سامنے پڑھی، کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح ساتوں زمین بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ اتنا بڑا آسمان، اس کے ساتھ دوسرا جوڑو، یہ اب آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے، لیکن ان کو اس طرح جوڑو، جوڑ کر اس کو لمبا کرو، اور پھر زمین بھی اس کے ساتھ ملاؤ، جنت کی چوڑائی اور جنت کی وسعت، جنت کا پھیلاؤ اس کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت آخری واقعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ تمہاری کتابوں میں جنت کی وسعت کا کیا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے نکالے، ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں۔ یہ تو چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہیں۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمیر نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ، واہ واہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں تم اس میں جانے والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج میں سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت ہو جائے، میدان جنگ میں تھے، لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور پھر جا کر دشمن سے مقابلہ کروں۔
یہ کھجوریں کھانے لگے، پھر کہنے لگے ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک دیا اور لڑائی کی جگہ چل دیے، اور لڑتے لڑتے اس زمین اور آسمان کی پھیلاؤ اور وسعت اور چوڑائی جتنی جنت میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ اور اگلی بات اس میں یہ، اس آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ اس میں یہ ہے کہ غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، ایک بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر، 70 راستے تلاش کر اس کو معاف کرنے کے، 70 راستے تلاش کر اس کو معاف کرنے کے، 70 عذر بنا، 70 وجوہات بول اس کو معاف کرنے کے، اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو اس کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی یہ صفت بتائی کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی ہی زائل ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا جلدی غصہ چلا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ غلطی ہو گئی اور اگلا آیا ہے راضی کرنے، معافی مانگنے، عذر بیان کر رہے پھر بھی معاف نہیں کر رہا، یہ شیطان ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جس شخص کی ایسی حالت میں، جو شخص ایسی حالت میں غصے کو پی لے، اس کو پورا کرنے پر قادر ہو، تو اللہ جل شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کر دیتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ طاقت کے باوجود تم اگلے کو معاف کر دو اور صبر کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ غصے کے گھونٹ کو پینے والا، یہ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص غصے کے قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے جس حور کو چاہو پسند کر جو لو اور لے جاؤ۔ کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے جس حور کو دل چاہے چن لو، انتخاب کر لو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو کرے۔ حضرت علی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی، لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ معاف کرے۔ اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین۔ آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ کیا کمال کے لوگ تھے، ان کی باندیاں بھی قرآن کی حافظہ ہیں، قرآن سے بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، وہ ان کے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔
وہ مر گیا، آپ نے غلام سے فرمایا تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، قرآن پر ایسے عمل کرنے والے لوگ تھے، ایک ایک آیت پر ایسی مثال دنیا رہتی دنیا تک کوئی لا ہی نہیں سکتا جو صحابہ نے مثالیں قائم کی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی فی ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔